ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت حضرت بابا فریدالدین گنج شکر نے بیان کی ہے، اور جس کو بیان کرنے والے محبوب الہی ہے، کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک پردہ نشین خاتون آئی ہے، اور وہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے کنکر کو اٹھا کر اپنے دوپٹے میں رکھتی ہے، کنکریاں اٹھاتی ہے، دوپٹے میں رکھتی ہے، اور اپنی آستین سے عرض کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے۔ جیسے ہی اس بی بی نے، خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا، اے بی بی، کربلا میں کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے، آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے، کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا، مجھے پہچانتی ہے، میں فاطمہ ہوں، بنت رسول ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میرا حسین کربلا میں جنگ کے لیے آیا ہے، کل عاشورہ ہے، میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے یہیں پہ گرے گا، ماں ہونا ممتا نے اجازت نہیں دی کہ گرتے ہوئے حسین کو چھوڑ دوں، تو میں نے سوچا کہ جب میرا بیٹا یہیں گرے گا تو یہاں کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں، یہاں کی مٹی ہٹا رہی ہوں، تاکہ جب میرا بیٹا زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکری نہ چبھنے پائے۔ اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے، جمعہ کا دن ہے، دوپہر ڈھل چکی ہے، پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے، مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں، کپڑے خون سے رنگین ہے، اور اللہ اکبر، اب وہ سالار قافلہ، تاجدار کرب و بلا، نواس رسول، وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے، وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ زینب کہتی ہے، نہیں حسین، ایسے نہیں، میں اب تمہیں شہادت کا دولہا بناؤں گی، ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی۔ زینب تیری عظمتوں کو سلام، میری آقا زادی، میری آقا تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام، تیری تربت کو سلام، میرا ایمان ہے پنجتن اس محفل کی طرف متوجہ ہیں، زینب اس محفل کی طرف متوجہ ہیں، کربلا والے عرض کربلا سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے چہرے ان کے سامنے ہیں، میرا کہنا ان کے سامنے ہے، اور ہمارے مقدر عروج پر ہیں، ہماری بری تقدیریں بھلی ہو رہی ہے، ہماری مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو رہی ہے، ہاں سال بھر نہیں، زندگی بھر اس محفل کی برکتیں تم محسوس کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کبھی فاطمہ بنتی ہے، کبھی علی بنتی ہے، کبھی حسن کا رول ادا کرتی ہے، کبھی حسین کا کردار ادا کرتی ہے، ایک عورت ہے لیکن کیا حوصلہ ہے، پتہ چلا فاطمہ کے دودھ کی تاثیر یہی ہے، علی کے خون کی تاثیر یہی ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے ایک گٹری کھولی اور اس میں سے نانا کا امامہ نکالا۔ حسین، امی نے وصال کے وقت تو کچھ امانتیں دی تھی، کہا تھا بیٹی زینب، جب میرا بیٹا کربلا جائے گا میں ساتھ نہیں رہوں گی، تو رہے گی ساتھ میں، جب میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے جائے تو یہ نانا کا امامہ اس کے سر پہ باندھنا۔ نانا کا امامہ دیا مولا حسین نے، اسے سر پہ باندھا، اپنے نانا کا، رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھا، اور اس کے بعد پھر اسی گٹری سے ایک پرانا دوپٹہ جس میں 17 یا 17 سے زیادہ پیوند تھے، زینب نے گٹری سے نکالا۔ حسین، اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ جیسے ہی وہ دوپٹہ کھلا، اس کے پیوند، اس کی بظاہر بوسیدگی، پھٹا پن جب سامنے آیا تو سیدہ زینب اور امام حسین آج سے 50 سال پیچھے چلے گئے، نصف صدی پیچھے ہو گئے۔ حسین نے اس دوپٹے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا، ہاں زینب، یہ امی فاطمہ کا دوپٹہ ہے، 50 سالوں کے بعد بھی ماں کا دوپٹہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جب امی 3 رمضان شریف کو دنیا سے جا رہی تھی تو اپنا دوپٹہ مجھے سونپا تھا، زینب میرا بیٹا جب کربلا میں جانے لگے نا تو اس کے کندھوں پر یا اس کی کمر پر میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، اس بیٹے کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی جس کے سر پہ ماں کا آنچل ہو، میرا بیٹا تنہا نہ جائے، ماں کی دعاؤں کے ساتھ جائے، ماں کی آنچل کے ساتھ جائے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بہن بھائی رونے لگے، نانا کا امامہ، ماں کا دوپٹہ،
ذوالفقار حیدری، علی کے مرتضیٰ کی تلوار، حضرت حمزہ کی ڈھال، جعفر طیار کا پٹکا، اس شان سے شہادت کا دولہا بن کر میرا حسین اپنے خیمے میں تیار ہوتا ہے۔ مولا حسین اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، رونا نہیں، اس طرح نہیں رونا جیسے منع کیا گیا ہے، آنسو یوں ہی نکل پڑے تو یہ تو محبت ہے۔ واہویلا نہیں کرنا، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بال نہیں کھینچنا، ماتم نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، اور تمہیں تو ابھی بہت مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب کو کہا زینب اب میرے بعد میرے قافلے کی سالار تو ہوگی۔ پھر کہتے ہیں زین العابدین میرے بیٹے ذرا ہوش میں تو آ، دامن کی ہوا دی۔ بیمار زین العابدین نے آنکھیں کھولی، بہن کو بٹھایا، بیٹے کو سینے سے لگایا، میرا جانشین یہ ہے، سینے سے لگا کے علم کی امانتیں جو سینے میں تھی انڈیل دی۔ پھر اس کے بعد مولا حسین یوں بول پڑے کہ فرشتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، زمین کربلا کا ذرہ ذرہ تھرا گیا۔ حسین کہتے ہیں بہن تم اور زین العابدین جب نانا کے مزار پہ لوٹا ہوا قافلہ لے کر کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور پوری داستان سنانا، نانا تمہاری امت نے میرے حسین کے معصوم بچے کو بھی پانی نہیں دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، عباس کے بازو کو شہید کیا، نانا لیکن آپ کے حسین نے شکوہ نہیں کیا، آپ کے حسین نے شکایت نہیں کی، آپ کا حسین صبر و رضا کا پیکر بن کر کے ڈٹا رہا، سارا حال نانا کو سنانا، ساری کیفیت نانا کو بتانا اور کہنا نانا آپ کے حسین نے آپ کے دین کو رسوا نہیں ہونے دیا، دین کی سربلندی کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ سب رو رہے ہیں، استاذ زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت لاشیں پڑی ہے، خیمے خالی ہو۔ زینب رکاب تھامتی ہے، مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے اور اس کے بعد آگے بڑھتے، جیسے آگے بڑھے یزیدیوں کے اندر ہڑبڑ مچ گئی، چیخ پڑے یزیدی حسین آتے ہیں، لیکن نڈھال ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کے نڈھال ہیں، لیکن اب بھی حسین کا عزم اتنا مضبوط ہے کہ اغیار لرز رہے ہیں، لرزہ برندام ہے۔ مولا حسین نے کہا اب بھی تم اگر حق پر آ جاؤ، اب بھی اگر تم دین کا ساتھ دے دو، اب بھی اگر تم توبہ کر لو، اب بھی اگر تم یزید کی حمایت سے تائب ہو جاؤ تو جیسے حر کو معاف کر دیا تمہیں بھی معاف کر دوں گا، علی اکبر کو تم نے قتل کیا میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، علی اصغر کے قاتل کو بھی معاف کروں گا، سب معاف کر دوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک میری اولاد سے زیادہ اللہ کے دین کی حمایت قیمتی ہے، اللہ کا دین قیمتی ہے، لوگوں توبہ کر لو، حق کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کے کہا، جلا کر کے کہا حسین قصہ تمام کرو، قصہ کوتا کرو، یا تو بیعت کرو یا تو لڑو۔ مولا حسین نے کہا میں نے حجت تمام کر دی ہے، بار بار حجت تمام کی ہے، اب آل رسول کا جذبہ بولتا ہے، اب آل رسول کی زبان بولتی ہے، وہ شہزادہ رسول کہتا ہے مجھے قتل کرنا ہے قتل کر لو لیکن میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ، مجھے قتل کرنے کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اب یہ نبی کے شہزادے کی زبان بول رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھ سے لڑنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا، تمہارا چین چھین لیا جائے گا، تمہارا سکھ چھین لیا جائے گا، اور دنیا کے کتوں تم نے دنیا کی محبت میں آل نبی کا چمن ویران کیا ہے، فاطمہ کا چمن ویران کیا ہے، علی کا چمن ویران کیا ہے، نبی کا چمن ویران کیا ہے۔ شرم تو کرو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی آل کی دشمن بنے ہو، اسی نبی کے گھرانے کے دشمن بنے ہو۔ مولا حسین نے باتیں کہی اور تیر آنے شروع ہو گئے۔ مولا حسین پیاس کے باوجود بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پہ ٹوٹ پڑے اور
ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीवियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है। फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है। जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने ने जो है वो नेज़े की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं है। पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। मोतबर और मोहतात मौर्रिखीन ने यह कहा कि 33 जख्म नेज़ों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेज़े की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, चुभी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। पूरा जिस्म छन्नी छन्नी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से जमीन पर सहारा लिया और उसी हालत में सर को सजदे में रखा। कहाँ है हुरान बहिश्त? उस वक्त की मंजर कशी उस्ताज़े ज़मन यूं करते हैं, जन्नत की हूरें ठंडे ठंडे पानी के प्याले लेकर के खड़ी है, शहादत दुल्हन बनकर लाल जोड़ा पहन करके खड़ी है। फातिमा तो ज़हरा रो रही है, रसूलुल्लाह के हाथ में खून की एक कांच की एक शीशी है, बोतल है, उसमें सबके खून जमा हो गए, अभी हुसैन का खून बाकी है। हुजूर की जुल्फें बिखरी है, आका के बदन पर कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। मेरे रसूल उस शीशी के अंदर अब हुसैन का खून भरेंगे और मैदान करबला में नवासे का इम्तिहान देखने आए, फातिमतुज़्ज़हरा बेटे का इम्तिहान देखने आए। मौला अली वो पाकीज़ा रूहों का नज़ूल है। ऐसे आलम के अंदर हुसैन सर को सजदे में रखते हैं और यूं अर्ज करते हैं, यार अब भी तू राजी है या नहीं? तो निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है, ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, सन्नान वलदुश शैतान खौली पलीद और उसके बाद शिमर लगीन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर, और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिल करके तन से जुदा करते हैं। मौर्रिखीन ने अलग अलग रिवायतें की है, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम आली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया, और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर को जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई, और हुसैन बहते हुए खून का सहरा बांधकर जो है वो जन्नत का दूल्हा बनकर जन्नत की तरफ बढ़
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری سجدہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری ٹائم تک ان ظالموں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی تھیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ حضرت امام حسین نے ان سے کہا کہ ظالموں، دیکھو، آج دنیا میں میرے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ ہو۔ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ میرا تعلق کس سے ہے؟ میری ماں حضرت فاطمہ ہیں، میرے باپ حضرت علی ہیں۔ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔